اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم موسیٰ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد یعنی معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم ہو، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے اخذ کیا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، رفعت بلندی کو کہتے ہیں نا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور، خذوا پکڑو، ما جو آتیناکم عطا کیا دیا ہم نے تم کو، بقوت واسمعوا قوت سے اس کو پکڑو اور سنو، قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، سماعت سے ہے نا، وعصینا اور ہم نے معصیت کی نافرمانی کی، یعنی سنا لیکن مانیں گے نہیں، واشربوا اور وہ پلا دیے گئے یعنی رچا دیا گیا، فی قلوبہم العجلہ ان کے دلوں میں بچڑا یعنی اس کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے بئس ما کیا ہی برا ہے، یأمرکم جو حکم دیتا ہے تم کو، بہی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس خالص خاص طور پر لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، ولن یتمنوہ اور ہرگز نہ وہ اس کی تمنا کریں گے، ابدا بما ابدا کبھی بھی، بما ساتھ جو یعنی اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا، قدم ہوتا ہے نا تو قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم بالظالمین علم رکھنے والا ہے ظالموں کا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص الناس حریص ترین لوگ سب سے زیادہ لالچی لوگ، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا یا ان لوگوں سے بھی زیادہ، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمرو وہ عمر پائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں وہ، بمزحزحہ اسے دور کرنے والا چھڑانے والا، من العذابی عذاب سے، ان یعمرا یہ کہ وہ عمر دیا جائے یعنی عمر دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے، واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون بصیر دیکھنے والا ہے، بما ساتھ جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 92 میں 92 میں کہا گیا کہ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم، یعنی موسیٰ علیہ السلام ساری دلیلیں معجزات لے کر آئے لیکن تم نے ان کو تنگ کیا، اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، بینات دیکھنے کے بعد اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی، اس وجہ سے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ ان کے کفر کی انتہا تھی کہ زبان سے تو اقرار کر لیا کہ سن لیا ہے لیکن اور اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، یعنی کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں، حالانکہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر کے ان سے عہد بھی لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس کتاب کو غور سے سنو بھی اور اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو بھی، لیکن وہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، دوسرا وہ پلا دی گئی سے اس کو تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے تو کھانا اس طرح سے نہیں دوڑتا، تو یہ ان کے رگ و ریشہ میں یہ محبت جو تھی وہ گھر کر گئی، اور یہ جو بچڑے کی محبت اور عبادت اور یہ جو کفر ہے اور یہ نافرمانی ہے، یہ اس کفر کی وجہ سے تھا جو ان کے دلوں میں موجود تھا پہلے۔ تو کہا آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو یہ دعوت دی گئی کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے
اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اپنے اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہم کنار کر دے۔ تو یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی تھی، نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اعراض کیا، اور ان کا یہ گریز اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں جو باتیں کر لیتے تھے ان کے دل حقیقت سے آگاہ تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والا ان کا حشر، جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو نافرمانوں کا ہونے والا ہے۔ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو تو پھر تمہیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس کو طلب کرو، بلکہ پھر اگلی آیت میں کہا گیا بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ ان کو پائیں گے، اور یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی موت کی آرزو تو دور کی بات ہے، یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں سے زیادہ حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ لیکن کیا کہا گیا کہ یہ ان میں سے تو ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر یہ عمر دے بھی دیے جائیں، 1000 سال عمر بھی مل جائیں لیکن یہ پھر بھی تو موت آئے گی نا، ان کو اپنے آپ کو عذاب سے تو نہیں بچا سکیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود اپنے دعووں میں بالکل جھوٹے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں یا جنت کے مستحق ایسے ہی ہیں، اگر ان کو خود اپنے دعووں پر یقین ہوتا تو وہ اس چیلنج کو قبول کر لیتے۔